اللہ اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پہ پردہ رکھے اور میری غلطیوں اور گناہوں کو معاف کرے. اور اگر بات آگے بڑھی تو یاد رکھنا جو سڑکوں پر ہے انہی کا نقصان ہوگا. آج ہوں کل نہیں ہوں گا بھائی. یہ حالات میرے بس سے بھی نکل جائیں گے. پھر قوم مجھے نہ کہے آپ پہنچے مسجد الرحمت للعالمین ہم اپنی بات پر قائم ہیں. پھر گورنمنٹ نے تو اپنی رٹ قائم کرنی ہے نا جی. وہ گورنمنٹ کیا ہوگی جس کی رٹ نہیں ہوگی. اب اس سارے عمل سے سارے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. سر اب آپ اس کو چھوڑ دینا. اگر کسی نے کہہ دیا ہے فرانس کے خلاف، حالانکہ فرانس ہیڈ کر رہا ہے یورپی یونین کو، عمران خان نے جتنی لچک دکھا سکتے تھے انہوں نے دکھائی ہے، لیکن آپ بڑھتے چلے آئیں گے تو آپ کو روکا جائے گا. انڈیا میں دیکھیں ہمارے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. انڈیا کا سوشل میڈیا ہمارے خلاف کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. ساری دنیا میں ہماری گورننس کو اور ہماری گورنمنٹ کی رٹ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جیسے سیالکوٹ اور نارووال کا بارڈر موڈی نے ان کے کہنے پہ اتنا ہاٹ کر دیا ہے کہ وہاں کسی لمحے کچھ ہو. لوگ کروڑوں روپے لگا کے جلسوں میں کرتے ہیں، وہ میں شام کے پروگرام میں قوم کی فکری سوچ دیتا ہوں کہ سانپ اور نواز شریف دونوں کٹھے آ رہے ہوں. سیاسی طور پر پہلے نواز شریف کو مارو پھر سانپ کو مارو، کیونکہ یہ ساری قوم کو لوٹ کر اور ڈس کر اور ساری قوم کو تباہ و برباد کر کر عمر کے آخری حصے میں وہ کام کر رہا ہے جو انڈین انٹیلیجنس نہیں کر سکی. آج کہتا ہے اس کے سینے میں بڑے راز ہیں. اس کے سینے میں پہلے ایک ہی راز تھا کہ جی ایچ کیو کا گیٹ نمبر 4 اور آرمی کے نرسریوں کی پیداوار. آج یہ آنکھیں دکھا رہا ہے لوگوں کو اور چھتر نہیں مار رہے اس کو لوگ. میں تو اتنا حیران ہوں. بعض کا میں سمجھتا ہوں یہ لیڈر ہیں پاکستان کے. جی یہ لیڈر ہیں پاکستان کے. ان کو آپ لیڈر شیخ صاحب لیکن افسوس کی بات یہ ہے شعور ہے نہ فہم ہے. یہ فیصلے ہوتے رہے نواز شریف اور خاقان عباسی کے درمیان کے کسی طرح جانے سے پہلے افواج پاکستان میں بڑے پیمانوں پہ لوگوں کو چینج کر دیں کہ کسی طرح جناب آرمی چیف کو چینج کر دیں، چیئرمین جوائنٹ چیف کو چینج کر دیں اور نیچے کے لوگوں کو اپوائنٹ کر دیں اور دیکھی جائے گی کیوس ہوگا. اور اوپر سے سیالکوٹ اور نارووال کا بارڈر موڈی نے ان کے کہنے پہ اتنا ہاٹ کر دیا ہے کہ وہاں کسی لمحے کچھ ہو سکتا ہے. تو پاکستان میں کیوس کریٹ کر کے لوگوں کے درمیان لڑائیاں کرا کے افواج پاکستان کے اندر کیوس کریٹ کر کے اور وہاں پہ یہ سب کچھ کرا کے بارڈرز کو ہاٹ کروا کے نواز شریف کے پاکستان کو اب توڑنے کا پلان بنا رہا ہے. اگر ایسا کرے گا تو سیاسی طور پر کتے کی موت مرے گا. اور پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ صرف فوج ہے، ساری قوم ہے. جی قوموں کی عزت ہوتی ہے، وہ قوموں کے لیے جیتے اور مرتے ہیں. جو بغیرت لوگ ہوتے ہیں، دولت لوٹنے والے بے شرم لوگ ہوتے ہیں، وہ بے شرم اور بغیرت لوگ جن کے لیے دولت سب کچھ ہوتی ہے، ملک اور قوم کی عزت کچھ نہیں ہوتی، وہ اس قسم کے بیان دیتے ہیں جو یہ دے رہے ہیں. پاکستان کے لیے پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان ہے تو ایٹامک طاقت ہے، پاکستان ہے تو پاکستان پر جو پابندیاں لگنے کی سازش ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی ان باتوں کو رہنے دیں. میں جمعہ ہفتہ کو پھر سعد رضوی صاحب سے ملوں گا، بات کروں گا. میں نے ان سے فون سے بھی بات کی ہے، 3 ملاقاتیں بھی کی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک وہ اپنی بات پر قائم ہے اور ہم ان سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بات خراب ہو جائے گی. دیکھیں آپ سیدھی گولی مار رہے ہیں پولیس کو اور رینجرز کے لوگوں کو. ان کے پاس تو لاٹھیاں ٹیئر گیس ہے، انہوں نے وہی چلانی ہے. سو ہم اس فضا کو بہتر بنانے کے لیے آپ سے یہ جو آپ نے وعدہ کیا، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم دونوں سائڈیں کھول دیں گے، ٹریفک کھول دیں گے. آپ پہنچے مسجد الرحمت للعالمین ہم اپنی بات پر قائم ہیں. اور اگر آپ اسی طرح بڑھتے چلے آئیں گے تو یقیناً آپ کو کسی جگہ روکا جائے گا. اس کے نتائج کی قومی ذمہ داری آپ پر بھی اتنی عائد ہوتی ہے جتنی ہم پر عائد ہوتی ہے. یہ میرا قومی فرض ہے کہ میں بطور وزیر داخلہ یہ کہوں کہ عمران خان نے جتنی لچک دکھا سکتے تھے انہوں نے دکھائی ہے، لیکن آپ بڑھتے چلے آئیں گے تو آپ کو روکا جائے گا. بہت ساری باتیں ان کی تقریباً ہم نے مانی ہیں، لیکن انہوں نے ہماری ایک بات نہیں مانی کہ وہ اپنے مرکز کی طرف جائیں. یہ عید میلاد النبی کے جشن میں نکلے باہر،
یہ جو انہوں نے جشن عید میلاد النبی کا جلوس لے کے نکلے اور راستے میں انہوں نے اس کو دھرنے میں تبدیل کر دیا. سو یہ باتیں جو ہیں, ہم بدمزگی کی میں باتیں نہیں کرنا چاہتا, میں اصول کی بات کرنا چاہتا ہوں. فرانس کا امبیسڈر یہاں ہے نہیں, آپ اسلام آباد کیا کرنے آ رہے ہیں؟ اسمبلی میں ہم نے قرارداد پیش کی ہوئی ہے, ناموس رسالت آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں, ختم نبوت پر آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو وزیر داخلہ ختم نبوت کا ایک سپاہی ہے. یہاں سے تو باتیں آگے نکل گئی نا, کیونکہ پرسوں تک آپ نے یہ بات کہی تھی کہ سعد رضوی کو رہا کرنا, پھر قلعدم کی بات واپس لینا, 350 لوگ ان کے رہا بھی کیے, اس کے باوجود پولیس والے شہید کر دیے گئے, انہوں نے ماضی میں بھی کیے تھے. پھر کل اعلان کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ عسکریت پسندوں کی طرح نمٹا جائے گا, اور رینجرز 60 دن کے لیے آپ نے تعینات کر دی. مگر پھر آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں کہ ابھی بھی بات مان جائے, واپس چلے جائے, تو سفیر کے علاوہ باقی ساری باتیں ماننے کو تیار. دیکھیں شاہزیب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم ایک سیاسی حکومت ہیں. عمران خان نے جتنی لچک دکھانی تھی وہ دکھائی ہے, لیکن حکومت کے گلے پہ انگوٹھا رکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کرو. جو باتیں ہم نے آپ سے طے کی ہیں وہ طے ہیں, لیکن ہم کیسے یقین کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے؟ آپ مسلسل بڑھتے چلے آ رہے ہیں, سارے علاقوں کو آپ متاثر کرتے چلے آ رہے ہیں, تو پھر گورنمنٹ نے تو اپنی ریٹ قائم کرنی ہے نا جی. وہ گورنمنٹ کیا ہوگی جس کی ریٹ نہیں ہوگی؟ دنیا اس حکومت کو کیا کہے گی؟ اس عمران خان کی حکومت جو 10 دن سے عید میلاد النبی کے جلوس سے آپ نکلے ہیں, اب تک ہم ہر مرتبہ کوشش کر رہے ہیں, ہمارے آدمی شہید ہو رہے ہیں, پولیس شہید ہو رہی ہے, زیادہ پولیس میں اس کا ریئیکشن آ رہا ہے. مگر شیخ صاحب وہ ریاست کو سنجیدہ کیسے لیں؟ اختیارات نہیں دیے جو ہم سے مانگ رہے ہیں. مگر وہ جب بھی آئے ہیں اسلام آباد وہ کچھ نہ کچھ لے کے گئے ہیں, اور اپنے ووٹر سپورٹر کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے گئے ہیں. پہلے وہ حلف میں تبدیلی چاہتے تھے, ہو گیا تو انہیں لا منسٹر کا استعفیٰ چاہیے تھا, وہ ہو گیا تو آسیہ بی بی کی رہائی جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ہوئی اس پر آ گئے, وہ اس کے بعد انہوں نے ایک قرارداد پیش کرنے کے لیے معاہدہ کر دیا. تو وہ بار بار آتے ہیں اور بار بار کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں اپنے سپورٹر کے لیے, تو اس دفعہ کیوں نہیں آئیں گے وہ؟ دیکھیں میری بات سنیں, حکومت کا کام ہے کہ وہ دے. یہ آپ نے جو کہا قرارداد میں نے تصحیح کرائی جناب, میں نے جمعے تک کی تھریٹ کی ان کو قومی اسمبلی میں. دکھائیں میری تقریر. آپ میرے وہ کلپ دکھا رہے ہیں جو میں نے 10-15 سال پہلے اور 20 سال پہلے کی باتیں کی, اس پر بھی میں قائم ہوں. میں اس بات پر قائم ہوں کہ اللہ کے نبی کے لیے اور ختم نبوت کے لیے, کالا کالا رسول اللہ کے لیے ہر مسلمان کا ایمان جو ہے وہ بنیادی چیز ہے, اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اب اس سارے عمل سے سارے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور انڈیا میں دیکھیں ہمارے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. انڈیا کا سوشل میڈیا ہمارے خلاف کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. ساری دنیا میں ہماری گورننس کو اور ہماری گورنمنٹ کی ریٹ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور اگر ہمارے مسئلے ہی اتنے سیریس نہیں ہیں جو طے ہونے والے ہیں, اس کے بعد تو پھر عمران خان ایک حد تک جا سکتا ہے نا, اس کے بعد تو عمران خان نے بھی اس چیز کا نوٹس لینا ہے. مگر شیخ صاحب میں پھر اس بات پر آ رہا ہوں, 14 اپریل کو آپ نے اعلان کیا تھا کہ انہیں قلعدم کر دیا گیا ہے, اب سپریم کورٹ میں ہم ریفرنس بھیجیں گے, ان کو تحلیل کیا جائے گا. 15 اپریل کو آپ نے اعلان کیا کہ کوئی قرارداد نہیں آئے گی, مگر 20 اپریل کو اسی تحریک لبیک کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا کہ قرارداد آئے گی, اور قرارداد آئی. تو وہ جب ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اس دفعہ کیسے سنجیدہ لیں کہ جی آپ نے کل اعلان کیا تھا کہ دہشت گردوں کی طرح نمٹیں گے, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر مطالبات سارے ماننے کو تیار ہیں فرانسیسی سفیر کے علاوہ؟ دیکھیں میرے ایک ساتھی نے یہ بات کہی ہے, میں دیکھیں اب آپ شاہزیب صاحب وہی اپنی علی بات کا, آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی کے خلاف بات کروں, وہ میرے ساتھی ہیں. مگر فواد چوہدری صاحب نے تو آج یہ بھی کہا کہ ان سے بات ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ پولیس والوں کو مارنے کے لوگوں کو حوالے نہیں کریں گے جنہوں نے پولیس کو مارا ہے. انہوں نے کہا ان سے نہیں بات ہو سکتی ہے, فواد چوہدری صاحب نے. دیکھیں جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جمعے ہفتے کو پھر بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن بات تبھی ہوگی جب یہ واپس چلے جائیں گے. میری سعد رضوی صاحب سے فون پر بھی بات ہوئی ہے, میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی. جب نہیں بڑھ رہی تو وزارت داخلہ نے قوم کی حفاظت کے لیے, بچوں کی حفاظت کے لیے, پرائیویٹ پراپرٹی اور مال اور جائیداد کے لیے
رینجرز کو پنجاب کی درخواست پر 60 دن کے لیے طلب کیا ہے، جہاں پنجاب کی حکومت چاہے ان کو استعمال کر سکتی ہے۔ جذبے میں، جوش میں، ولولے میں، تنتنے، دبدبے، ہبے میں پاکستان اور اسلام کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ میں اس کے ساتھ آیا ہوں۔ میں نے